الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو جو سب سے پہلا تعارف کرایا تو وہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں. ساری اولاد آدم اکٹھی تھی، سب کو اللہ نے اپنا پہلا تعارف ان الفاظ سے کرایا، الست بربکم. پھر مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کا کلام ہے، تو اس کلام اللہ کی سب سے پہلی آیت، پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین. تمہارا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ کلام اللہ جب اختتام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، سب سے آخری سورت قل اعوذ برب الناس. سارے لوگوں کا رب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر بھی اسی پر مشتمل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب تمہارا رب وہی ہے. ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. اس صراط مستقیم کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے پہ یقین آ جائے تو آنے والے اس دور کے بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ اس دور آنے والے دور کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور وہ دجال وہ ایسے کرشمے دکھائے گا. ترقی کا وہ دور ہوگا، ترقی کا وہ دور ہوگا، ایسے کرشمے دکھائے گا جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا. بظاہر یوں لگے گا کہ جنت جہنم اس کے ساتھ چل رہی ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہوگا کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ ہیں. جس نے اس سے دوستی کر لی وہ تو خوشحال ہوا، اور جس نے اس سے دشمنی مول لی وہ تو بدحال ہو گیا. تو وہ دجال کیا کہے گا؟ انا ربکم، رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اگر تمہیں یاد نہ رہے نا اتنا یاد رکھنا ان ربکم لیس بآور، کہ تمہارا رب اندھا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. فرمایا میں نے بہت کچھ بتا دیا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا امتحان ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا.
اگر کچھ یاد نہ رہے تو اتنا یاد رکھنا کہ ان ربکم لیس بیاور، تمہارا رب اندھا نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہوگی، وہ اندھا ہوگا، لیکن بظاہر وہ ترقی کا سب سے اعلیٰ شکل ہوگی، مادیت کا سب سے بڑا نمونہ ہوگا، ایسے ایسے تصرفات کرے گا، ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا، اس عقیدے کی بنیاد پر آدمی ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس پر بڑا انعام بتایا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گیا اور جم گیا۔ رب کیسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ میری ضروریات کا اختیار صرف اللہ کے پاس، عزت، زندگی، صحت، خوشحالی، رزق، صحت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہے وہ، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اختیار اسے ہے، میری ضروریات صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، یہ رب ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے آنے والے اس مادیت میں، جہاں مادیت کا معبود کا درجہ دیا جانے لگا ہے کہ آدمی اس سے ایسا ڈرنے لگا، ایسا امید باندھنے لگا جو حق اللہ کا تھا، جو حق اللہ کا تھا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ عزت دے سکتی ہے، نہ رسوا کر سکتی ہے، نہ صحت دے سکتی ہے، نہ بیمار کر سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ موت دے سکتی ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس۔ میرا اللہ رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گیا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی غلامیت کا بڑی وجہ یہی ہے، مسلمانوں کے جو پاؤں میں غلامیت کی زنجیریں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ربوبیت پہ عقیدہ نہ رہا۔ معاش، معیشت، آج ہر فتنہ اسی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، ہر فتنہ معاش اور معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ جن کے پاس مادی ترقی ہے ان کا نظریہ یہی بنتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو تو خوشحال ہو، ہم سے کٹے تو بدحال ہو، ہماری اطاعت کرو گے تو خوشحال رہو گے، نہ مانی تو بدحال ہو جاؤ گے۔ یہ بڑا امتحان ہے۔ ایسی بڑی آزمائش کے موقع پہ وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جسے اس عقیدے پہ پختہ یقین ہو، اور جنگ قبر میں سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے، من ربکم۔ اور یہ اتنی اہم چیز تھی مسلمان کی زندگی کے لیے، اور مسلمانوں کی فلاح اور نجات کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور سعادت اور کامیابی کے لیے اتنا بنیادی نظریہ ہے یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا اور اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا، جہاں تعلیم کی اہمیت بتائی گئی وہاں ساتھ نصاب تعلیم بھی بتایا، اور اس نصاب تعلیم کا جو مرکزی موضوع تھا وہ اللہ کی ربوبیت کا تعارف تھا۔ اس امت کا تعلق تعلیم سے ہوگا،
سب سے پہلی وحی میں اس کی تلقین کی گئی، اقرا۔ اب جہالت کا تعلق نہیں ہوگا تم سے، اس امت کا تعلق جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے، لیکن ساتھ بتا دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مسلمانوں کی تعلیم وہی تعلیم ہے، وہی تعمیر کرے گی، مسلمانوں کو وہی فلاح اور کامیابی تعلیم دلائے گی جس تعلیم میں رب کا تعارف موجود ہو۔ اور رب کا تعارف اگر تعلیم سے نکل گیا تو وہ تعلیم تخریب کا باعث بنے گی، تخریب کا باعث بنے گی۔ تو مسلمانوں کا مسئلہ تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے تعلیم اور تربیت۔ لٹیرے جتنے مسلمانوں کو ملے ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہیں، انہیں لوٹنے کا ایسا انداز آتا ہے کہ نشان بھی نہیں چھوڑتے، بدنامی بھی اپنے سر پہ نہیں لیتے، لوٹتے بھی ہیں، نشان بھی نہیں چھوڑتے، عزت بھی کماتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو المیہ ہے وہ نیری تعلیم نہیں، وہ تعلیم جس میں رب کا تعارف ہو، یہ مسلمانوں کی تعمیر اور فلاح کا راستہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن اس تعلیم کا مرکزی موضوع ہے ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، سائنسدان بن رہا ہے، کسی اور شعبے کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن یہ تو ہو پالتا اللہ ہے۔ میرے زندگی کے ساری ضروریات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ جب عقیدہ ہوتا ہے پھر معاشرہ خلوتوں کے اندر بھی خیانت سے روک دیتا ہے، پھر سوسائٹی خلوتوں کے اندر بھی اسے سوسائٹی کے اندر کرپشن نہیں رہتی، پھر یہ شخص تنہائیوں میں، تاریکیوں میں جہاں قانون کی رسائی نہیں اور انسان کی نظر بھی نہیں، وہاں بھی یہ محتاط اور دیانت سے کام لیتا ہے۔ ذہن سازی ہو گئی نا، تعلیم سے ذہن سازی ہو گئی، فکر کی تعمیر ہو گئی کہ میں اس سے نہیں پلتا، اگر میں نے ناجائز اکٹھا بھی کر لیا چوکیدار رہوں گا، خوار رہوں گا، پلوں گا اس سے نہیں، پلوں گا اس سے نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگی کا بنیادی عقیدہ ہے، ربوبیت۔ ابو فرعون، اس کے پاس بڑی چمک دمک تھی دنیا کی، غیر معمولی فوج تھی، عسکری طاقت اس کے پاس تھی، اس کا زمین، اس کا ملک زرخیز ملک تھا، بڑی خوشحال معیشت تھی اس کی۔ تو وہ نادان کہنے لگا انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، جس کے لیے چاہوں رزق کے اور کھانے پینے کا سامان کر دوں، جسے چاہوں محروم کر دوں۔ کہنے لگا رب تو میں ہوں۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی سنایا گیا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی عقیدے کی بار بار تکرار کرائی گئی۔ بتائیے نماز میں میں اور آپ کتنی مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ پالتا کون ہے؟ اور صرف انسانوں کے جہانوں کو وہ ذات نہیں پالتی، نہ جانے کتنے جہان ہیں، کتنی مخلوق ہے، سبھی کو اللہ پالتی ہے۔ چٹانوں میں رہنے والا کیڑا بھی پلتا ہے تو اسی کے حکم سے پلتا ہے، زمین کی تہ میں رہنے والا کیڑا مکوڑا بھی پلتا ہے تو اسی کے خزانے سے پلتا ہے، سمندر اور دریا کی تہ میں رہنے والے کروڑوں کھربوں قسم کے مچھلیاں اور مختلف قسم کے مخلوق خزانہ کھاتی ہیں اور رزق لیتی ہیں تو اللہ کے خزانے سے لیتی ہیں۔ پالتا کون ہے تمہیں؟ یہ سبق انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی سبق ہے، بلکہ صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے
بنیادی نظریہ ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، زندگی اور موت، خوشحالی اور تنگدستی، معیشت کی ترقی اور تنگدستی، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. یہ صرف اللہ کا ہے. رب ہے وہ ہمارا رب ہے. تو یہ عقیدہ بنیادی نظریہ ہے. اگر آدمی کے ذہنوں میں، دماغ میں، دل و طبیعت میں اس یقین پر نہ آیا تو آج کی چمک دمکتی یہ مادیت یہ اسے رسوا کر دے گی. یہ اسے رسوا کر دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. وہ مادردار اندھے شخص پر ہاتھ رکھتے بینائی واپس آتے. اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندے بناتے اور اس کے اندر روح پڑتی، وہ ہوا میں اڑنے لگتا. تو دنیا سمجھنے لگی رب یہ ہے، اللہ کا حصہ یہ ہے، اللہ کا بیٹا یہ ہے. نہ جانے کیسے کیسے نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایجاد ہو گئے، اختراع ہو گئے، نکل آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، دیکھو اللہ ہی میرا رب ہے اور میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی وہی رب. میں بھی اگر اپنی ضروریات کا میں محتاج ہوں تو اس اللہ کا کارساز، مشکل کشا، کارساز، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے. تو بتایا ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں کارساز نہیں ہوں، میں حاجت روا مشکل کشا نہیں، میں بھی اس کا بندہ ہوں. میرا بھی معبود برحق، تمہارا بھی معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے. آدھا قرآن آغاز میں رب العالمین، انتہا میں اعوذ برب الناس. اور جہاں قرآن آدھا ہوتا ہے سورہ کہف، سبحان اللہ، وہاں بھی یہی عقیدہ ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. چند نوجوان ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا راستہ دے دیا، ہدایت کے راستے پہ کھڑے ہو گئے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اپنے آئے، خیر خواہ بن کے آئے. کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ اس راستے میں معاشی کوئی ترقی نہیں. اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو، معاشی ترقی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. ان نوجوانوں سے کہا، نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے. جب سب کو پال لیتا ہے مجھے بھی پال لے گا. خیر خواہ بن کے آئے کہ جس راستے پہ تم چل پڑے ہو، بعض بظاہری طور پہ معاش کے سارے راستے، ترقی کے سارے نقشے تم اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہو. کھاؤ گے کہاں سے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ معاش کہاں سے آئے گا؟ معیشت کا کیا ہوگا؟ یہی تو کمزور عقیدہ ہے بھائی مسلمانوں کا. بیٹیوں کی عفت خطرے میں، نوجوانوں کا شباب خطرے میں، مسلمانوں کا لقمہ حلال خطرے میں، مسلمانوں کا ایمان اور آخرت خطرے میں. بنیاد کیا ہے؟ معاش کا کیا ہوگا؟ معاش کا کیا ہوگا؟ تو ان نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی مخلوق کا رب ہے، جو چٹان میں کیڑے کو کھلا سکتا ہے، سمندر اور دریا میں مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے. کوئی اس کی بندگی کرے، اس کی راہ پہ چلے، کیا اسے نہیں کھلائے گا؟ ربنا رب السماوات والارض. تو میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کی ہدایت کا اور صراط مستقیم کا سب سے بنیادی نظریہ ہے.
کہ پالتا اللہ ہے. میری زندگی کی ضروریات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. صحت، بیماری، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، زندگی، موت، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں. نفع ان سے تبھی ہوگا جب اللہ چاہے. اللہ چاہے گا. تو یہی سبق ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس ذات کی جو ہمیں پالتا ہے، سارے جہان کو پالتا ہے. اللہ اس عقیدے پہ صحیح یقین نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.